الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ تنظیم ابنائے ثاقب کی طرف سے منعقد شدہ پروگرام میں شریک ہو جانا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ حضرت مولانا محمد عارف صاحب ثاقبی برسوں سے آپ کے اس علاقے میں محنتیں کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور آج جس طرح یہ چھوٹا سا مجمع جو بظاہر چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن یہ مجمع مفکرین کا ہے، یہ مجمع دانشوروں کا ہے، یہ مجمع فلاسفروں اور ڈاکٹروں کا ہے۔ یہاں عام لوگ نہیں ہیں، ہر شخص قوم کا نمائندہ ہے۔ جیسے میں نے وکیل صاحب کی باتیں میں نے اتنی دیر تک سنی، اس طرح کا مجمع اور ہمارے علاوہ دوسرے لباس کے لوگ اگر اس طرح فکر انگیز گفتگو اگر کرتے ہیں تو یہ قوم کبھی زوال اس کو نہیں آ سکتا انشاءاللہ۔ اس قوم کو کبھی زوال نہیں آ سکتا اگر اس طرح کے لوگ، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام آدمی ہے، یہ تو سنت و شریعت سے کے لباس سے بالکل الگ ہے، اس کے تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اس کے تو پیشانی پہ نمازوں کا نشان نہیں ہے، یہ تو لمبی رومال نہیں اوڑھ رکھا ہے۔ جب اس طرح کے لوگ اللہ کے کلام کی اس طرح فکر انگیز اللہ کے کلام پر گفتگو اگر کر رہے ہیں اور اپنے دل میں درد رکھ رہے ہیں تو وسیم رضوی نہیں، ہزاروں وسیم رضوی مل کر کے بھی اللہ کے کلام کا ایک نقطہ بھی الگ نہیں کر سکتے اور ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ تو ہماری عام آدمی کے دل کی یہ فکر ہے، یہ درد ہے، یہ کڑھن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال لے لے، دنیا کی کوئی طاقت ایک زبر اور زیر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اس لیے مجھے اچھا لگا، میں نے وکیل صاحب کی باتیں سنی اور مجھے چند لوگوں کے چہروں کی جو چمک میں دیکھ رہا ہوں اس پر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ایک انقلاب آئے گا۔ اس طرح فکریں رکھنے والے مفکرین کا مجمع اگر ہمیں اور آپ کو مل گیا، مولانا عارف صاحب کو مل گیا تو انشاءاللہ ایک انقلاب برپا ہوگا اس گونڈے کی سرزمین سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی فکروں کو اور بڑھا دے اور دنیاوی فکروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح حالات پر ہم سب کو نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے کہ عام طور پر جو مزاج بنا ہوا ہے روٹی کپڑا مکان،
عام طور پر جو مزاج بنا ہوا ہے اپنا بنتا رہے، اپنی دکان چلتی رہے، اپنا پیٹ بھرتا رہے، اپنے بچے پلتے رہیں، ہم جوتے اچھے پہنیں، ہم کپڑے اچھے پہنیں، ہمارا سب کچھ بنا رہے، پوری قوم جائے، کہیں بھی جائے، گڑھے میں جائے، کہیں بھی گر جائے، کیسے بھی حالات آ جائیں، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ کم سے کم یہ مجمع تو اتنا زیادہ خوابیدہ نہیں ہے، یہ بیدار مجمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد کے اندر اللہ تعالیٰ پوری امت کی فکروں کو اللہ نے سمویا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید اور محنت کرنے کی اور پوری امت پر ایک نظر، عمیق نظر، گہری نظر ڈال کر کے پوری امت کے درد کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال وقت بہت کم ہے، میں نے جو باتیں آج عرض کرنی سوچی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ آ چکا، اللہ تعالیٰ جس طرح اگر بچہ گندگی میں لت پت ہو جائے، گندگی میں ملوث ہو جائے، ہر ایک گھن کرتا ہے، بھاگتا ہے، ناک منہ چڑھاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جس کو ماں کہتے ہیں، وہ نہ بھاگتی ہے، نہ گھن کرتی ہے، نہ ناک منہ چڑھاتی ہے، اسے فوری یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیسے گندگی سے نکل جائے۔ جو لوگ گھن کر رہے ہیں، میرے بچے سے بھاگ رہے ہیں، یہ کیسے پھر دوبارہ ہم میرے بچے کو اپنی آنکھوں کا تارا بنانے لگے۔ بھائی ہے وہ بھی دور بھاگتا ہے، اس کے دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی دور بھاگتے ہیں، لیکن ماں لپکتی ہے اور سب سے پہلے وہ فکر کرتی ہے کہ صابن کہاں سے لاؤں، کپڑے دوسرے کپڑے کہاں ہیں صاف ستھرے، وہ کہاں سے لاؤں، پانی کا انتظام کیسے کروں، غسل خانہ کہاں ہے وہاں لے کے جاؤں۔ یہ ساری تیاریاں کر کے وہ ماں اپنے بچے کو لے جا کر کے گندگی سے نکال کر کے غسل خانے میں پہنچاتی ہے، بیبی پاؤڈر، بیبی صابن وہاں رکھتی ہے، اس کے بعد میں کپڑے اتار کر کے اپنے اس بچے کو بڑی محبت کے ساتھ نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صابن لگاتی ہے، اس کے سر، اس کے پیر، اس کے جسم پر کو ملتی ہے، وہ بڑی محبتوں کے ساتھ نہلا دھلا کر کے پھر اس کو توال میں، رومال میں لپیٹ کر کے سینے سے لگا لیتی۔ ہائے لال، تجھ سے لوگ نفرت کر رہے تھے، تو میرے سینے کا ٹکڑا ہے، تو میرا دل ہے، سب لوگ نفرت کریں گے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ بھیا ایسا کہہ رہے تھے، خالو ایسا کہہ رہے تھے، تجھ سے دور بھاگ رہے تھے، میرا لال میں تجھ سے نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے بزرگوں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ کو میں عام نہیں سمجھتا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فکریں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں کو اتنی گہری بنائی ہے کہ آپ قوم کے حالات پر اور وقت پر آپ نظر رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رب کریم جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم پر، آپ پر وہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم 11 مہینے جن گندگیوں میں ملوث رہے، جن گناہوں میں پڑے رہے، گھن آنے لگی اللہ کے فرشتوں کو، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے، بندہ غلط دیکھتا ہے، فرشتے میلوں دور اس کی بدبو سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو فرشتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی بدبوؤں کی وجہ سے فرشتے بھی ہم سے گھن کرنے لگے۔ یہ ہماری پوزیشن ہو گئی، اگرچہ ہم نہا لیں، اگرچہ ہم کپڑے خوب صاف شفاف پہن لیں، اگرچہ ہم خوشبو بہت اچھی لگا لیں، لیکن ہمارے جو اندر کے حالات ہیں وہ یا ہم جانتے ہیں یا رب جانتا ہے۔ جب ہمارے حالات یہاں تک پہنچ گئے، جب ہماری پوزیشن یہاں تک پہنچ گئی، تو اللہ رب العزت کو رحم آ گیا، اللہ رب العزت کو مہربان نظروں سے اللہ نے ہم گنہگاروں کو دیکھا، اور اللہ موقع کی تلاش میں ہمیں اور آپ کو آج 29ویں شعبان تک اللہ نے پہنچا دیا، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ 2 مہینہ پہلے آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔
اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہ برتوں پڑھ لیں آپ حضرات، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام طور پر آپ نے کبھی عمر کے بڑھنے کی دعائیں نہیں مانگی۔ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں تو ایک مسافر ہوں، میں جس طرح مسافر ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور سستانے کے لیے تھوڑے آرام کے لیے بیٹھتا ہے، پھر اگلی منزل کی اس کو فکر ہوتی ہے، میں تو اس طرح دنیا میں آیا ہوں، مجھے لمبی زندگی سے کیا مطلب۔ لیکن رمضان سے آپ کو اتنا لگاؤ تھا، اتنا اشتیاق رہتا تھا آپ کو، اتنی چاہت اور تمنا رمضان کو پانے کی آپ کی ہو جایا کرتی تھی کہ 2 مہینہ پہلے سے اللہ ہمیں شعبان میں اور رجب میں اللہ ہمارے اندر، اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما دیجئے، ہماری صحت میں برکت دیجئے، ہماری عمر میں برکت دیجئے، ہماری کمائی میں برکت دیجئے، ہمارے علم میں برکت دیجئے، ہماری سوچ میں برکت دیجئے، ہر فکر سے اللہ ہمیں آزاد فرما دیجئے، ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اور اے اللہ سلامتی کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ یہ حضور دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ ہے تو کچھ ایسا رمضان میں جس کی وجہ سے معصوم امام الانبیاء، بخشائے میں امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، یہ 2 مہینے پہلے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں بستر بھی آپ لپیٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، کمر آپ کس لیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینہ پہلے پورے سال میں اللہ کے حبیب کو رمضان سے زیادہ ہم نے شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں رمضان کے تو روزے تو فرض ہیں، لیکن شعبان میں آپ سب سے زیادہ، کبھی آپ مسلسل افطار نہیں فرماتے تھا، مسلسل شعبان میں جس طرح رمضان میں بندہ روزہ رکھتا ہے ایسے آپ شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بتانا ہے، حضور تو بخشائے ہیں، ہمیں اور آپ کو سبق دینا ہے کہ ہمارے اندر جتنی کمیاں، جتنے 11 مہینے ہم اپنے رب سے دور رہے، فرشتوں کو بھی گھین آنے لگا، ہم دنیا سے شکایتیں کرتے رہے، بالکل ٹھیک ہے، حالات سے ہم لڑتے رہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی گندگی بھر گئی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو درست فرما دے، ہم سب کی اللہ اصلاح فرما دے، سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو موقع عنایت فرمایا، جس طرح اس ماں کو فکر ہوتی ہے ایسے پروردگار کو بھی فکر ہوئی کہ میرا بندہ گندگیوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں بندہ میرا ڈوب گیا، غفلت ہو گئی، ذہول ہو گیا، سست پڑ گیا، روزی روٹی بال بچوں میں پڑ گیا، 11 مہینہ مجھ سے دور رہا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب میرے بندوں کو کہو، میرے بندوں کو بتاؤ، میرے بندوں تک یہ میرا پیغام پہنچاؤ، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت بخشنے والا ہوں، میں بہت مہربان ہوں، مجھ سے دور نہ بھاگیں، مجھ سے دور نہ جائیں، مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھ سے وحشت نہ کریں، مجھ سے ڈریں گھبرائیں نہ کہ اب میرا کیا ہوگا، ارے بہت گنہگار ہو گئے ہم، اب کیسے معافی ہوگی۔ وحشت ہونے لگے، ڈر ہونے لگے، قرآن سے دوری، مسجدوں سے دوری، علماء سے دوری، ایمانی باتوں سے دوری، ایمانی مجلسوں سے دوری۔ یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں تو بہت بگڑا ہوا آدمی ہوں، اور انہی بگڑے ہوئے کو اللہ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور، میرے بندوں کو کہو کہ میں معاف کرنے والا ہوں، ان کو بتاؤ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، اس میں جنید بغدادی بھی داخل ہیں، اس کے اندر شاہ عبد القادر جیلانی بھی داخل ہیں، اس کے اندر نظام الدین اولیاء بھی داخل ہیں، اس میں بڑے بڑے ولی اللہ اصحاب سارے کے سارے داخل ہیں۔ لیکن غفور الرحیم ہوں میں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ خاص اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جن بندوں نے اپنا دل گندا کر لیا، جن بندوں نے اپنے ذہن کو گندا کر لیا، جو بندے گناہوں میں سال بھر پڑے رہے، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو یہ کر دو، خبر بتا دو، ذرا یہ کہہ دو کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کر دوں۔ آئے تو میرے پاس، ساری دنیا نفرت کر رہی ہے لیکن میں پھر اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی عظیم طاقت، سارے جہان کو خلقت بخشنے والی ذات، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو اپنی مٹھی میں لینے والی ذات،
والسماوات مطویات بیمینہ، وہ عظیم رب ہم جیسوں کے لیے کہہ رہا ہے ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، تم میرے ہو۔ آپ مولانا عارف صاحب سے پوچھیے، علماء سے پوچھیے کہ ہم گنہگار صحیح، لیکن اللہ فرماتا میرے بندوں کو کہو، یہ نہیں کہ ان بیوقوفوں کو کہہ دو کہ ذرا میرے پاس آ جائیں میں ان کو معاف کر دوں گا۔ ان گنہگاروں کو، ان بدماشوں کو، ان نبی کی سنت و شریعت سے دور رہنے والوں کو، نماز روزہ چھوڑنے والوں کو، مسجدوں سے دور رہنے والوں کو، دین سے دور رہنے والوں کو، سنت کے اس کی پابندی نہ کرنے والوں کو، ان داڑھی منڈانے والوں کو، ان پینٹ شرٹ اور جینس پہننے والوں کو یہ کہہ دو کہ میں معاف کر دوں گا۔ اللہ ایسا نہیں کہہ رہا ہے، ڈانٹ نہیں رہا ہے، نہیں، ان میرے بندوں کو کہو کہ میں ہوں۔ جس طرح ماں کہتی ہے، ساری دنیا کہہ دیتی ہے، نفرت کرتی ہے اولاد سے، لیکن باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا گھبرا مت، میں ہوں، تو آ تو میرے پاس، آ تو میرے پاس، میں ہوں۔ اللہ نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دھکا دے کے دروازے سے باہر کر رہی ہے۔ وہ بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، امی مجھے رات کے اندھیرے میں دروازے سے باہر مت کر، میں کہاں جاؤں گا، کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ لیکن وہ ماں غصے میں تھی اور اس نے بچے کو دھکا دے کر کے مار کے دروازے سے رات کے اندھیرے میں باہر کر دیا۔ علامہ ابن قیم کا گزر ہوا جہاں حضرت کو جانا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ بچہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور یہ کہا کہ امی میں بہت دور تک گیا لیکن کوئی سہارا نہیں ملا، ماں دروازہ کھول دے، میں تیرے آنچل کے سوا کہیں مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ علامہ ابن قیم جب اس گھر پہ پہنچے تو ماں نے محبت سے دروازہ کھول کے اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیا اور کہا بیٹے میں یہی تو احساس دلانا چاہتی تھی۔ میرے بزرگوں آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی فکر عطا فرمائی ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میرے اندر ایک ہمت بڑھی، وقت کا شیخ کہہ رہا ہے، میرے اندر ایک ہمت بڑھی کہ ہائے اللہ، اگر میں گنہگار ہوں، اگر میں سیاکار ہوں، اگر یہ ایک ماں اس بچے کو بہت زیادہ دیر دروازے کے باہر رکھ نہیں پا رہی ہے، اس کا ممتا جوش مارتا ہے، اس کے اندر کی محبت اسے مجبور کرتی ہے دوبارہ پھر بچے کو اپنے قریب کرنے کے لیے، تو اے مولا آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میں گنہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاکار صحیح، سنتوں سے شریعتوں سے دور صحیح، لیکن اے مولا آپ کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے، کہاں چلا جاؤں؟ وہ اللہ اپنے بندے کو کیسے دھتکار دے گا ہمیشہ کے لیے؟ وہ اللہ اپنے بندے کو کیسے دور کر دے گا ہمیشہ کے لیے؟ دور کر سکتا ہے؟ ایک شیخ، ایک بزرگ حضرت شیخ محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ایک اللہ والے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ گناہ ہو گئے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ بار بار ادھر سے آواز آ رہی نہیں تیری توبہ قبول نہیں ہے، تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ایک دن ان کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا بغل میں، اس نے آواز سن لی، اس نے کہا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دے اور میں نے ایک غیبی آواز سنی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں معاف نہیں کروں گا، پھر آپ اتنی لجاجت کے ساتھ اتنی گیری آوازاری کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا 70 سال سے کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ بیٹا 70 سال سے کر رہا ہوں۔ کہا 70 سال سے آواز تو آج میں نے یہ سنی۔ کہا بیٹا تم نے پہلی بار سنا ہے، میں 70 سال سے یہی سننا ہوں کہ نہیں تیری توبہ قبول نہیں، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا پھر آپ اتنی گریہ آوازاری کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا اس در کے سوا کوئی در اور ہو تو بتاؤ، میں وہاں چلا جاؤں۔ اللہ کے در کے سوا کوئی در ہے جہاں معافی مل جائے؟ اللہ بہت غفور الرحیم ہے میرے بزرگوں، بہت معاف کرتا ہے۔ یہ رمضان جو اللہ جو ہم نے دعا پڑھی اللہ کے حبیب کی، وبلغنا رمضان، مولا رمضان تک پہنچا دیجئے، یہ دعا ہم نے اس لیے پڑھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رمضان ہمارے سر پہ آ گیا، ہم خوش نصیب ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ خوش نصیب۔ گناہ ہو جانا یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور گناہ ہو جانے کے بعد معافی کے مواقع کا مل جانا، اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس وقت ہماری آنکھوں نے گناہ کیا،
جس وقت ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیا، جس وقت ہم گناہوں کی طرف جن پیروں سے ہم چل کے گئے، اس وقت بھی اگر اللہ چاہتا تو ہماری آنکھیں فوری طور پر پکڑ آ جاتی، فوری طور پر کیا ہو جاتا، پکڑ آتی، اللہ تعالیٰ فوراً آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے۔ جن ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیا اللہ فوراً ہاتھوں کو شل کر دیتا، ہاتھوں کو توڑ دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے۔ جن قدموں سے ہم گناہوں کی طرف لپکے ان قدموں کو اللہ تعالیٰ فوراً مفلوج کر دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ فوری جس زمین پر ہم نے گناہ کیا وہ زمین پھٹتی اور اللہ ہمیں دھسا دیتا، ہم کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ لیکن نہیں، میرے رب نے ہمیں موقع دیا۔ کیا دیا بھائی؟ موقع دیا۔ رمضان آ گیا، 29 شعبان ہے، آج یہ کل میں چاند نکلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے، کہہ دیجیے آمین۔ یہ موقع جو اللہ نے دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ بندے میں تجھے معاف کروں گا، میں تجھے کیا کروں گا، تو گھبرا مت، پریشان نہ ہو، میں نے تجھے رمضان دے دیا، اب میری رحمتیں، میری مغفرتیں، جہنم سے چھٹکارا، اب یہ عام اعلان ہونے والا ہے، مولا اب بندے آ جا میرے پاس، میں تجھے معاف کر کے، پاک صاف کر کے، صاف و شفاف کر کے، پاکی کے غسل خانے میں لے جا کر کے، پاک پانی نہلا کر کے تیرے جسم کو بھی پاک کروں گا اور تیرے دل کو بھی پاک کروں گا، تیرا جسم بھی صاف ہوگا، تیری روح بھی صاف ہوگی، اور اب تجھے منزہ منقع کر کے، صاف و شفاف کر کے، تجھے ایک بار پھر میں چمکا کے 11 مہینے کے لیے میں تجھے معطر دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنے نبی کی سنت و شریعت میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے اندر اپنے نبی کی عقیدت اور محبتیں اب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے، مجھے بھی آنے میں دیر ہوئی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری معذرت کو قبول فرمائیں، اور جتنی باتیں یہاں کہی گئی ہیں ان ساری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنا بھی وقت آپ نے دیا، آپ بہت مصروف لوگ ہیں، آپ بہت کام کے لوگ ہیں، آپ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، مشغول ہے، لیکن آپ نے تقریباً 2 گھنٹے سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ دین کی فکریں لے کر کے قرآن کریم کی حفاظت کی باتیں جو ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، اللہ کے یہاں معاف کر دیے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، مجھ ناچیز کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ عزیزم مولانا محمد عارف کی جو فکریں چل رہی ہیں، جو محنتیں چل رہی ہیں، اور تنظیم کی جو یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں، ان کی فکروں سے ہم اور آپ جڑیں۔ کیا فکریں ہیں؟ امت کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، قوم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری بچیوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، نوجوان لڑکوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی فکروں سے جڑ کر کی چھوٹی سی فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب اس میں خلوص ہوتا ہے اور آپ جیسے مخلصین جب اس سے جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چنگاری کو آہستہ آہستہ شعلہ جوالا بنا دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات جس طرح آج جڑے ہیں آئندہ اس سے زیادہ خلوص کے ساتھ اور وقت لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔